بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ کسی چیز پر ایسے قبضے والا جو اس کے اندر تصرف کرنے پر جائز قدرت رکھتا ہو، اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ یوم صبح صادق سے لے کر غروب شمس کا جو وقت ہے اس کو یوم کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دن اور رات دونوں کو ملا کر کے یوم کہا جاتا ہے۔ دین، بدلہ، حساب، جزا، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ یوم الدین جس دن مخلوقات کا حساب ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتے رہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ اعمال کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم اپنی جانوں کا حساب لیتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کیا کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال ترازو کے اندر رکھے جائیں، اور اس بڑے دن کے پیشی کے لیے تیار رہو جب تمہیں اس اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر پوری کائنات میں ہر ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری اور مکمل اور حقیقی ملکیت ہے۔ وہی ذات ہے جس نے پوری کائنات میں پائی جانے والی ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی، تربیت کی، بڑھایا، اور ان چیزوں پر اللہ کی مکمل ملکیت ہے، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی، زندہ پر بھی اور مردے پر بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ان چیزوں کا مالک ہے، ہمیشہ اس کا مالک رہے گا۔ اس کے برخلاف انسان جو چیزوں کا مالک ہے وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے۔ پہلے اس کی ملکیت نہیں تھی، آئندہ بھی اس کی ملکیت نہیں رہے گی، اور پھر چیزوں کے ظاہر پر اس کی ملکیت ہے، باطن پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ زندوں پر اس کا اختیار ہے، مردوں پر اس کی ملکیت اور اختیار نہیں ہے۔ اس فرق کے بعد آدمی کے لیے اس بات کا سمجھنا آسان ہے کہ پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس پر حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت کو خاص کیا؟ مالک یوم الدین، حالانکہ دنیا میں بھی اس کی بادشاہت ہے، قیامت کے روز بھی اسی کی بادشاہت ہے، تو پھر قیامت والی بادشاہت کو ذکر کر کے دنیا کی ملکیت کو چھوڑ دینا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے کرم سے اور اپنی حکمت سے انسان کو دنیا کے اندر بعض چیزوں کا مالک بنا دیا. اسی وجہ سے آج انسان زمین کا مالک ہے، مکان کا مالک ہے، پیسوں کا مالک ہے، جائیدادوں کا مالک ہے. ایک عارضی اور ناقص، نامکمل ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور انسان اس ملکیت کا دعوے دار ہے. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے اور انسان ملکیتوں کا دعوے دار ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسری کوئی ہستی نہیں ہوگی جو اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکے گی. دنیا کے اندر تو انسان دعویٰ کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے روز کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں رہے گا. دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین پر قبضہ کر لیں گے، آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور پھر مسلسل اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کہیں گے للہ الواحد القہار. تو قیامت کے روز دعویٰ کرنے والا بھی کوئی نہ رہے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے روز جو اللہ کی بادشاہت ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس کی بادشاہت میں اس کے سوا دوسرا کوئی آدمی شریک نہیں ہوگا. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے طرف اشارہ فرما دیا. معاد، حشر و نشر کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہوتا ہے. قیامت سے متعلق تین چیزیں ہیں. ایک تو وہ حالات جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے بڑی علامات، دوسری ہے چھوٹی علامات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہی آہستہ آہستہ کر کے قیامت کی چھوٹی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور پھر بڑی علامتیں قیامت کے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی، جو 10 کے قریب تک شمار کی گئی ہیں. بڑی علامتوں کے اور چھوٹی علامتوں کے درمیان جو جوڑ ہے، دونوں کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا ہے. اس سے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹی علامتیں پوری ہو جائیں گی. ان کے آنے کے بعد قیامت کی بڑی علامتوں کا ظہور شروع ہوگا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے. قیامت کے قائم ہونے کے وقت سور کا بھوکا جانا، ساری مخلوق کا ختم ہو جانا، پھر ساری مخلوق کا دوبارہ اٹھائے جانا، یہ چیزیں. قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد ساری مخلوقات کا صف بستہ کھڑے ہو جانا، جیسے کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے روز انسان، فرشتے، ساری مخلوقات صف باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کسی کی آواز اللہ کی آواز کے، سب کی آوازیں اللہ کے سامنے پست رہیں گی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی، کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف اللہ جسے اجازت دیں گے اس کو بولنے کی اجازت ہوگی. تو مخلوق کا صفوں میں کھڑے ہونا، پھر حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت والوں کا خوش ہونا، جہنم والوں کا غمزدہ ہو جانا، جنت والوں کا جنت کی طرف جانا، ایک گروہ کا جہنم میں جانا، جنت والوں کی صفات، جہنم والوں کی صفات. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں کے اندر، یوم الدین کے اندر
پورا بیان کر دیا۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی ابتدائی 3 آیات کے اندر اپنی تعریف بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ذکر کی گئی ہے۔ انسان اس کے لیے 3 زمانے ہیں، ایک تو ہے ماضی گزرا ہوا زمانہ، اور ایک ہے موجودہ زمانہ، اور ایک ہے آئندہ آنے والا مستقبل کا زمانہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان گزرے ہوئے زمانے میں اور موجودہ زمانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ رب العالمین وہ ہے جس نے گزشتہ زمانے میں اس کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز اس کو فراہم کی، اس مرحلے تک پہنچایا، اور ابھی بھی اس کو روزی دے رہا ہے۔ اور مالک یوم الدین کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مستقبل کے زمانے میں قیامت اور پھر آگے کی پوری زندگی موت تک وہ اللہ کا محتاج رہے گا۔ تو ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ انسان تینوں زمانوں کے اندر، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو اب انسان کی شان یہ ہو کہ جب ماضی میں اللہ کا محتاج، حال میں اللہ کا محتاج، ہر لمحہ اللہ کا جب محتاج ہے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کو اپنا رب مانے۔ اسی لیے آگے کہا گیا ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تینوں زمانوں میں محتاج ہے تو اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں ذکر فرمائی۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی ذلیل اور عاجزی اور اطاعت گزاری و فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں نعبدو کا مطلب نعبدو کا ولا نعبدو غیرہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی عبادت میں آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہیں، کسی کا خوف اللہ کے خوف کے برابر نہیں، کسی پر امید اللہ کے ساتھ امید کے برابر نہیں، کسی پر سہارا اور بھروسہ اللہ پر بھروسے اور سہارے کے برابر نہیں، اور کسی کے سامنے وہ عاجزی وہ انکساری نہیں جو اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، جیسے کہ سجدہ، رکوع۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پہلے ذکر فرمایا، مدد کو بعد میں ذکر فرما دیا۔ عبادت کو پہلے ذکر اس لیے کیا کیونکہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عبادت کو پہلے ذکر فرمایا اور پھر مدد کو بعد میں ذکر فرما دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد پہلے جملے کے اندر شرک سے بیزاری، اور پھر جو دوسرا جملہ ہے وہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے اندر اپنی طاقت کا، اپنی قوت کی نفی، انکار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے سارے کاموں کو۔ استعانت، مدد طلب کرنا، دو طرح کا ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔
ایک تو ہے اسباب کے تحت، ذرائع کے تحت، ظاہری اسباب کے تحت. جیسے اگر کسی آدمی کو دوا کی ضرورت پڑ جائے، بیمار ہو جائے، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس جا کر کے دوا لے رہا ہے، تو یہ اسباب کے تحت مدد چاہنا، مدد مانگنا استعانت ہے. یہ جائز ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور ایک دوسری استعانت ہے جو ہے اسباب کے ورے، یعنی اس کے اندر اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے. جیسے کہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ براہ راست کسی آدمی سے شفا نہیں مانگ سکتے کہ مجھے شفا دے دو. یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ مدد مانگنی ہے. اگر اسباب کے تحت ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر اسباب کے ورے ہیں، ما فوق الاسباب ہے، تو پھر یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ما فوق الاسباب استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب استعانت مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ذکر کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کن چیزوں کی مدد طلب کی جا رہی ہے اس کو ذکر نہیں کیا. فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کسی چیز کو خاص ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عموم کو بتلانا ہے کہ آدمی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہے. عبادات کے اندر بھی اس کو قائم کرنے میں، اسی طریقے سے دینی اور دنیاوی دونوں امور کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہے. آدمی بہت ساری چیزوں کے اندر مدد چاہ سکتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز جس میں آدمی کو مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کی مدد لینی چاہیے، استعانت کرنی چاہیے، وہ سیدھے راستے پر چلنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. بس اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. آئندہ درس انشاءاللہ 14 اگست کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.